حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کی معمولی کمی کا اعلان، ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ دوسری جانب ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر پر برقرار، پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان، فیصلے کا اطلاق 20 کروڑ روپے یا اس سے کم سالانہ ٹرن اوور والے دکانداروں پر ہوگا۔ ہر چھوٹے دکاندار کے لیے سالانہ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس دینا لازم ہوگا۔ زیادہ ٹرن اوور رکھنے والے کاروباری افراد سے سیل کے حساب سے 1% شرح سے ٹیکس لیا جائے گا۔ پہلے سے کٹے ہوئے ود ہولڈنگ ٹیکس کو اس رقم میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال ازرقیانی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ محمود بوٹی شاہ گوہر آباد میں والدہ کے ساتھ گلی سے گزرتی معصوم بچی کھلے مین ہول کے اندر جا گری۔ خوش قسمتی سے حادثے کے فوری بعد والدہ نے بچی کو گٹر سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی کی دوبارہ تعمیر کا کام جاری ہے۔ تعمیراتی کام کے دوران گٹر کا ڈھکن ہٹایا گیا لیکن اسے دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں رکھا گیا۔ حفاظتی بیریئرز نہ لگا کر گٹر کھلا چھوڑنے پر ٹھیکیدار کے کردار پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ واسا کو بارہا شکایات درج کروائی گئیں، اس کے باوجود مین ہول کو کور نہیں کیا گیا۔ ثانیہ بھاٹی کیٹ کے بعد واسا انتظامیہ نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ لاہور کی گلیوں میں ترقیاتی کام بغیر حفاظتی انتظامات کے جاری، گٹروں کو کھلا چھوڑ کر شہریوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ شہریوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ، کہتے ہیں معصوم شہریوں کی زندگی داؤ پر لگانے والا واسا حکام کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ لاہور اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے، شہری کلمہ طیبہ کا وٹ کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر آنے والے زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ زمین کے اندر گہرائی 18 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کشمیر ریجن تھا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں پنجاب حکومت کا تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ لانے کا فیصلہ، صوبے میں بڑی معاشی تبدیلی اور ترقی کے لیے 1220 ارب روپے کا ماسٹر اکنامک پلان تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر میگا اکنامک پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں معاشی خوشحالی اور تبدیلی کو حکومت کا سب سے بڑا ہدف قرار دے دیا گیا۔ پنجاب ویلتھ فنڈ کے تاریخی قیام کے لیے 700 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، صوبے میں آئی ٹی انفراسٹرکچر اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیٹا سینٹرز کے لیے 30 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، پاور سیکٹر میں اصلاحات اور نجی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بھی 30 ارب روپے کا پلان تیار۔ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ میگا پلان پنجاب کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اگلے مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں ترقیاتی اخراجات بڑھانے کی تیاری، طلبہ کے لیے ہونہار اسکالرشپس میں بڑا اضافہ متوقع، ہونہار اسکالرشپس کی تعداد 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کرنے کی تجویز۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 1.5 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں۔ اگلے مالی سال میں 71,000 طلبہ کو لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ، لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ پروگرامز پر 75 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ مالی سال 2025-26 اختتام کو پہنچ گیا لیکن یلو لائن کینال روڈ پر نہ چل سکی۔ لاہور کی پہلی ٹائر بیس ٹرام سروس نومبر 2025 میں چائنا سے منگوائی گئی۔ 8 ماہ گزرنے کے باوجود لاہور کی کینال روڈ پر سروس نہ آ سکی۔ تکنیکی خامیوں کے باعث بین الاقوامی کمپنیوں نے اظہار دلچسپی میں تاخیر کی۔ حکومت کا تجرباتی دعویٰ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ تخمینہ لاگت اور دستیاب فنڈز میں بڑا فرق منصوبے کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ نے گرانٹس کے حصول کا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ اب گرانٹس پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دی جائیں گی۔ جو پہلے درخواست دے گا اس کی درخواست پہلے نپٹائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق
فیصلہ سفارش کلچر کے خاتمے کے لیے کیا گیا. ورکرز کے بچوں کے لیے تعلیمی اور میرج گرانٹس جاری رہیں گی. ایم پی اے ثاقب چدھر کی مشکلات میں اضافہ. اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے پر ثاقب چدھر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. مقدمہ مومنہ اقبال کی مدعیت میں NCCIA میں درج ہوا. FIR کے مطابق ثاقب چدھر کی پہلی شادی کا علم ہونے پر مومنہ اقبال نے شادی سے انکار کیا. انکار پر ثاقب چدھر نے پرائیویٹ ویڈیوز بھیج کر بلیک میل کرنا شروع کیا. ثاقب چدھر نے جھوٹے الزامات لگا کر اداکارہ کا رشتہ بھی ختم کروایا. ثاقب چدھر نے دھمکی دی کہ کسی اور سے نکاح کیا تو قتل کروا دوں گا. اداکارہ مومنہ اقبال کی بہن رمشہ اقبال کی میڈیا سے گفتگو. کہا مجھے اور مومنہ اقبال کو دھمکی آمیز وائس نوٹس بھیجے. ثاقب چدھر کروڑوں روپے کے الزامات ثابت کریں, ہم ان کے پیسے واپس کرنے کو تیار ہیں. کیس میں الٹا ہمیں ہی کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف پیڈ کیمپین چلائی گئی. کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی. ثاقب چدھر کے خلاف پیر کے روز ایک نئی درخواست جمع کراؤں گی. وزیر اعلیٰ کے ترقیاتی منصوبوں میں ماحول کی بہتری بھی شامل. گاڑیوں کی ٹیسٹنگ مریم نواز کی وجہ سے ممکن ہوئی. پنجاب میں پہلے اسموگ کی وجہ سے اسکول بند ہوتے تھے. ہماری حکومت نے اسکولوں کی بندش کے بجائے اسموگ کا حل نکالا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا عالمی یوم ماحولیات کی تقریب سے خطاب. بولی فیکٹریوں کو سیل کرنا, ہیوی وہیکل کو چیک کرنے کا سسٹم بنایا گیا. 14,000 کے قریب بھٹوں کو ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے. وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کی آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف سے ملاقات. آذربائیجان کے سفیر کی اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی بھرپور تعریف. ملاقات میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ثقافتی ورثے اور مذہبی سیاحت کے فروغ پر اتفاق. سردار رمیش سنگھ اروڑا نے سفیر آذربائیجان کو لاہور کے دورے کی دعوت دی. لاہور کی ثقافت, تاریخی مقامات اور بین المذاہب ہم آہنگی کا مشاہدہ کرنے کی دعوت. امیر جماعت اسلامی کا پیٹرول بجلی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف جلد ملک کی تحریک چلانے کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان بولے جماعت اسلامی غیر جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل کرنے پر یقین نہیں رکھتی. جماعت اسلامی عوام کی حمایت سے نظام کی تبدیلی چاہتی ہے. رائے عامہ کے بغیر آنے والا کوئی بھی انقلاب پائیدار نہیں ہوتا. جماعت اسلامی کی عوامی مسائل پر سب سے توانا آواز ہے. سری ناردرن گیس کے نئے کنیکشن پر تاحال غیر اعلانیہ پابندی برقرار. ایران امریکہ جنگ کے باعث LNG کی سپلائی متاثر ہونے سے نیو کنیکشن روکے گئے. عید سے قبل نئی LNG کارگو آنے کے باوجود کنیکشنز لگانے کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا. 85,800 سے زائد صارفین کے ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنے کے باوجود کنیکشنز نہیں لگائے گئے. نیو گیس کنیکشنز روکنے پر صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا. مہنگی LNG کو سسٹم گیس میں شامل نہیں کیا گیا. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کہتے ہیں اس وقت ملک کا تجارتی خسارہ $30 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. تیل کے بعد کیمیکل کی درآمد پر سب سے زیادہ ذرائع مبادلہ خرچ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کیمیکل سیکٹر کے فروغ کے لیے نمائشوں کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے. حکومت کو کیمیکل سیکٹر کے لیے پلانٹس لگانے کی ضرورت ہے. نجی شعبہ اور حکومت کو مل کر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. امید کرتے ہیں 2027 IMF سے چھٹکارے کا سال ہوگا. دو سے 5 جون تک بارشوں کے اسپیل کی رخصتی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 5 روز کے دوران موسم شدید گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی. موسمیاتی درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے کا امکان. پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. ماہرین موسم کے مطابق لاہور میں UV انڈیکس 11 تک جانے کا امکان. UV انڈیکس کی ہائی لیول انسانی جلد اور آنکھوں کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. شہریوں کو صبح 10 سے شام 4 بجے تک تیز دھوپ سے بچنے کی سخت ہدایت.